اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اوپر سختیاں کیوں عائد کرتا ہے، اور کیا شیطان اولیاء خدا پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کو ان کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ اور اے رسول ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو ہم نے کہا کہ اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھکرا دو، اور چشمہ نکلا تو ہم نے کہا اے ایوب تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان دونوں آیتوں میں موجودہ پوائنٹس اور نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: نصب کا معنی ہے رنج و غم اور سختی، رکض کا معنی ہے زمین پر پیر مارنا، اور مغتسل کا معنی ہے پانی یا دھونے کی جگہ۔ جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے جناب ایوب کے پاس بہت مال و دولت، اولاد اور سہولیات تھی، اور وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر تو ایوب کو شکر گزار سمجھتا ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ تو نے ان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، اگر یہ نعمتیں ان سے چھین لے تو وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ نے شیطان کو جناب ایوب کی دنیا پر غلبہ پانے کی اجازت دے دی۔ اس نے سب سے پہلے جناب ایوب کے مال، بھیڑوں اور کھیتوں کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کا جناب ایوب پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس کے بعد جناب ایوب کے بدن پر غلبہ کیا اور انہیں ایسا بیمار کر دیا کہ درد کی شدت کی وجہ سے وہ بستر پر آ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے شکر میں کمی نہیں آئی۔ جب جناب ایوب اس سخت امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے وہ ساری نعمتیں پھر انہیں لوٹا دیں اور ان کے بدن کو سالم کر دیا۔ تفسیر نمونہ: جناب سلیمان کو ان کے جسم کی سلامتی لوٹانے کے لیے اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر پیر مار کر اللہ کی قدرت سے ایک چشمہ جاری کریں اور اس چشمے کے پانی سے اپنے بدن کو دھو کر تمام بیماریوں سے نجات پائیں۔ نبیوں کی سختیوں کو برداشت کرنے میں بہت سی برکتیں ہوتی ہیں، من جملہ: الف، لوگ ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے۔ بے، صبر کی وجہ سے انہیں خاص مقام ملتا ہے۔ جیم، اگر بزرگوں اور نمونوں پر بھی سختیاں آئیں گی تو فقیروں اور کمزوروں کی توہین نہیں ہوگی۔ دال، لوگ ان سے مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق کچھ لوگوں کو لگا کہ جناب ایوب نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بلا میں گرفتار ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں تانا دیتے تھے، جبکہ بلائیں اولیاء خدا کے لیے کمال اور مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بہار، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 351۔ اس سورے میں دو الگ الگ نبیوں کی داستان بیان ہوئی ہے۔ ایک حضرت سلیمان جو ایک ایسے نبی ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ قدرت اور سہولیات موجود ہیں، اور دوسرے جناب ایوب جنہوں نے ایک طویل مدت تک سختیاں برداشت کیں، لیکن قرآن مجید دونوں نبیوں کی نعم العبد کہہ کر تعریف کر رہا ہے، کیونکہ عیش و آرام ہو یا مصیبت، کوئی چیز ان دونوں کو اللہ کی بندگی سے دور نہ کر سکی۔ جی ہاں، ماہر غوطہ لگانے والا اور مچھلیاں پکڑنے والا
سمندر میں اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کھارا ہو یا میٹھا، اس کے غوطہ لگانے یا مچھلی پکڑنے میں اثر انداز نہیں ہوتا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، بزرگ اور عظیم لوگوں کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ انبیاء کی تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ دوسری کی مشکلات سے واقفیت صبر اور قوت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، جناب ایوب اللہ کے حقیقی بندے تھے۔ نمبر 3، اللہ سے اپنی مشکلات کا شکوہ کرنا منع نہیں ہے۔ نمبر 4، شیطان اولیاء خدا کی روح اور ان کے اعتقاد پر غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن ان کے جسم کو اذیت دے سکتا ہے۔ نمبر 5، غم اور مصیبتیں شیطان کے وسوسے کے لیے مناسب موقع ہوتے ہیں، بن یہ بات اس بنا پر ہے کہ شیطان رنج و غم کی وجہ سے ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ نمبر 6، دعا عبودیت کا جلوہ ہے۔ نمبر 7، مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ نمبر 8، انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سختیوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ نمبر 9، ہر جگہ سختیوں کا آنا اللہ سے دوری کی علامت نہیں ہے، کبھی کبھی اولیاء خدا بہت سخت مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ ان کے زمین پر پیر مارتے ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، ٹھنڈے پانی سے نہانا انسان کی صحت میں اہم کردار رکھتا ہے، مغتسل بارد و شراب، نہانے دھونے کا پانی بھی صاف اور پینے کے قابل ہونا چاہیے۔ نمبر 11، نیچر اللہ کا تابعدار ہے اور اللہ نے اسے اپنے اولیاء کا بھی تابعدار بنایا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ نبیوں پر سختیوں کی بہت سی برکتیں ہیں، جیسے لوگ ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے ہیں، صبر کی وجہ سے انبیاء کو خاص مقام ملتا ہے اور لوگ مشکلوں میں صبر کرنا سیکھتے ہیں، اور شیطان اولیاء خدا کی روح اور ان کے اعتقاد پر غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن ان کے جسم کو اذیت دے سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔